زید ہتھوڑا کے لیے محمد کرنج اور ان کے رفیق درس طلحہ ولنوی کی جانب سے ایک ہدیہ موصول ہوا ہے، وہ آئے اور اپنا انعام وصول کر جائے۔ استاد محترم مولانا منصور صاحب کی جانب سے زید ہتھوڑا اور عدنان کوسمبا کے لیے 200 روپے موصول ہوئے ہیں۔ استاد محترم قاری اطہر صاحب کی جانب سے عدنان کوسمبا کے لیے 100 روپے موصول ہوئے ہیں، وہ آئے اور اپنا انعام وصول کر جائے۔ قرآن پیش کرنے والے طالب علم سمیر ہتھوڑا کے لیے ان کے رفیق درس حذیفہ آنندی کی جانب سے 50 روپے اور حمزہ کوسمبا کے لیے 50 روپے موصول ہوئے ہیں۔ مولانا طاہر شاہ کی جانب سے جمیع مساہمین کے لیے 3000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ مفتی عمار صاحب گامی کی جانب سے جمیع مساہمین کے لیے 200 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم عدنان کوسمبا کے والد صاحب الطاف بھائی کوسمبا کی جانب سے اول اور دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم کے لیے 250 روپے موصول ہوئے ہیں۔ فجزاهم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ مکرمی سامعین، یہاں تک مسابقتی پروگرام بحمد اللہ تعالی پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم حضرت صدر کی وقار کے چشم فیض سے سیراب ہوں، ہماری کے حکمیت کے منصب پر فائز ہونے والی ایک باوقار شخصیت حضرت مولانا قاری محسن صاحب راندیری دامت برکاتہم العالیہ سے مؤدبانہ درخواست اور گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا آ کر اپنے قیمتی تاثرات کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ عزت مآب حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہ العالیہ، بانی جامعہ ہمدرد قوم و ملت، ہم سب کے مشفق حضرت مفتی محمد صاحب سالودی دامت برکاتہ العالیہ، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اور عزیز طلباء، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نورانی محفل میں، خطابی اجلاس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ پھر جامعہ کے انتظامیہ کا، حضرات اساتذہ کرام کا، بزم روضۃ البیان کے ذمہ داران کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حکم کے فرائض کے انجام دہی کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور عزت افزائی فرمائی۔ مغرب کے بعد سے اب تک تقریباً 2 گھنٹے سے مختلف طلبہ کرام کے مختلف خطاب ہم سماعت کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ موضوع کی رنگا رنگی، مختلف عناوین، اسلوب کی ندرت، دلکش تعبیرات، فصاحت و بلاغت، فکر و ثقافت، مجموعی طور پر پورا مسابقہ ایک شاہکار تھا۔ ایک خطیب کے لیے جو چاہیے، آواز کا زیر و بم، قافیہ بند جملے، تسلسل،
موقع موقع سے اشارات، بہترین اور عمدہ برمحل اشعار، ماشاء اللہ تعالی تقریباً سارے ہی طلباء میں ان صفات کو بندے نے پایا۔ یہ واقعتاً اساتذہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ درخت کے پھل کی تعریف سے زیادہ جڑ کی تعریف ہونی چاہیے، جس نے لگائی ہوتی ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ موضوعات ابتدا ہوئی کہ مذہب اسلام دنیا میں کیسے پھیلا، اور انتہا ہوئی کہ وقت کی پکار کیا ہے، بیچ میں صنف نازک کے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے، پھر مدارس نے کیا دیا ہے، ٹیررزم کا جو ہمیں طعنہ دیا جا رہا ہے اس کا مسکت جواب کیا ہے، عقیدہ توحید کی جو اس وقت فتنوں کے دور میں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اس پر ایک عمدہ خطاب ہوا۔ مطالعے کی اہمیت جو طالب علم کی ایک جان ہوتی ہے، اس پر ایک دلچسپ مکالمہ ہوا۔ ایک بار پھر ان طلبہ کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ مسابقہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس شجر سایہدار کو برابر بنائے، اساتذہ کرام کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور قبولیت عام و تام سے اس ادارے کو بہتر رکھیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہ عمر جو ہے محنت کی عمر ہے۔ اس میں انسان جتنی محنت کر لے گا وہ آگے چل کر کام آئے گا۔ نیچے کے درجے میں طلبہ کرام اگر تقریروں کو رٹ لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے تو اس کے فوائد آپ کو جب آپ امت میں جائیں گے تو اساتذہ کرام کی قدر نظر آئے گا۔ پھر ارتجالی خطاب کیسے ہوگا، یعنی بغیر تیاری کے خطاب کیسے کرنا ہے، اچانک کہہ دیا جائے 10 منٹ بولنا ہے کیسے بولیں گے۔ یہاں اگر آپ نے کچھ محنتیں کی ہوگی تو پھر امت میں جا کر وہ کام آئے گی۔ ناظم اجلاس نے ایک طالب علم نے شورش کاشمیری کا ایک اقتباس نقل کیا تھا کتاب سے فن خطابت، کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے کسی بھی موضوع پر بیان کرنا یہ ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی کے برابر ہے۔ شورش کاشمیری نے تو یوں لکھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد دنیا سے گئے ایسا خطیب ہندوستان میں آ ہی نہیں سکتا۔ خیر، مولانا ابوالکلام نہیں آ سکتے، لیکن ان جیسی صلاحیت کے مالک آج بھی پیدا تو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، محنت کر کے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ابوالکلام دوسرے نہیں آ سکتے۔ یہ جو طلبہ کرام نے اپنی محنتیں پیش کی، اپنی کاوشیں پیش کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ حضرات اساتذہ کرام کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، موضوع کون سا منتخب کیا جائے، کہاں سے تقریر اٹھائی جائے، کیسے دی جائے، طالب علم کی کتنی چیزوں پر نگاہ رکھی جائے، تب جا کے ایک مسابقہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہم جو پیچھے جاتے ہیں اس لیے کہ ہماری گاڑی کامیابی اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم پیچھے جائیں۔ گاڑی چلانے والا ڈرائیور شیشے میں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، اور آگے کی ڈرائیونگ اس کی سیف ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہم پیچھے جائیں گے، یعنی اسلاف کی زندگی اٹھائیں گے، تب جا کے ہماری آگے کی گاڑی، آگے کی زندگی درست ہو سکتی ہے۔ خود دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی تھے، جرنیل بھی تھے، سیاست کے بھی ماہر تھے، انتظام و انصرام کے بھی ماہر تھے، اس کے ساتھ ساتھ بہترین خطیب بھی تھے۔ اسی لیے
آپ کی فصاحت و بلاغت سے بھرے جملے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہم سب کو پہنچا ہے، جو احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے. اور پھر صحابہ اکرام بھی ایسے خطیب بنے. دربار نبوی سے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطیب الاسلام کا لقب ملا. ایسے خطیب بھی بنے کہ باپ نے بیٹے کی خطابت سن کر ان کی پیشانی چوم لی. حضرت زبیر بن عوام نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سنی تو کھڑے ہو کر ان کی پیشانی چوم لی. معلوم ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل پڑے. اسی لیے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، مجمع کو متنبع فرماتے تھے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے روکتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. معلوم ہوا آنکھوں کا سرخ ہونا یہ خطیب کے میزات میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے. آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وَعَلَى صَوْتُهُ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا. پھر حدیث میں کہ ایسا محسوس ہوتا كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ. آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خطاب کے بارے میں صحابی نے کیا بتلایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے خطاب فرماتے تھے. ماشاءاللہ تقریباً کئی طلباء میں یہ صفات ہم نے محسوس کی. جوش، ولولہ، جذبہ، حوصلہ، فکر بہت بلند تھا ماشاءاللہ تعالیٰ. مبارکبادی کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے. حضرات اساتذہ کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت محنت طلب کام ہوتا ہے، بہت محنتیں لگتی ہے، تب جا کے ایسے اجلاس کامیاب ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، اپنی ترقی کو یہاں روک نہ دیں، آگے بڑھیں، خوب محنت کریں. یہ نہ سمجھیں کہ میرا نمبر آ گیا یا میں یہاں کامیاب ہو گیا، ابھی اور آگے جانا ہے. امت کو ایسے بڑے بڑے خطیب کی ضرورت ہے، اچھے خطبہ کی ضرورت ہے، دین کو سمجھانے والوں کی ضرورت ہے. مشق کریں، اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتے رہیں. آواز، اظہار، اسلوب، سلاست کس کو کہتے ہیں پوچھیں اپنے اساتذہ اکرام سے کیسے ہو سکتا ہے. مطالعہ کریں گے تو پھر ڈائریز رکھیں اور ڈائری کے اندر ہر وہ چیز جو آپ کو پسند آئے، اچھی تعبیرات، اچھے اشعار، اس کو لکھیں اور پھر موقع سے اس کو پیش کریں تو دھیرے دھیرے آپ انتظامی خطیب بن جائیں گے. بغیر تیاری کے بھی آپ اچھی تقریر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بنیاد ڈالنی پڑے گی. اساتذہ اکرام کا دامن تھامنا پڑے گا، بار بار جانا پڑے گا، بار بار ان سے مشورے لینے پڑیں گے. مطالعے کی اہمیت پر مطالعہ ہوا، معلوم ہوا خوب مطالعہ کرنا پڑے گا. جب خوب مطالعہ کریں گے تو پھر ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے. ایک بار پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، انتظامیہ کا، حضرات اساتذہ اکرام کا، بزم روضۃ البیان کے ذمہ داران کا، مساعدین کا، سبھی کا شکر گزار ہوں اور سبھی کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبولیت عام و تام سے بہراور رکھے، خوب ترقیات سے نوازے. اور اصل تو ہمیں حضرت صدر اجلاس کا خطاب سماعت کرنا ہے. انہی چند گزارشات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. سامعین باتن کی ایک پر مسرت اعلان ہے. جامعہ کے روح رواں حضرت مفتی صاحب کی جانب سے بزم روضۃ البیان کے اساتذہ کے لیے 5,000 روپے موصول ہوئے ہیں. فجزاهم اللہ تعالی احسن الجزا. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اس عطیے کو قبول فرمائے اور دارین میں بہترین بدلہ اپنی شان نشان عطا فرمائے. آمین. شرکائے اجلاس، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، پیش کرتا ہوں تمنائے محبت کا سلام، اپنے احباب کو دیتا ہوں مسرت کا پیام. یقیناً انتظار کی گھڑیاں بڑی طویل معلوم ہوتی ہے،
انتظار کے لمحے بہت ہی گراں ہوتے ہیں۔ مشہور مقالہ ہے الانتظار اشد من الموت، مگر اب بحمد اللہ وعونہ ہم جن مبارک ساعات و لمحات کے مشتاق و منتظر ہیں وہ اپنی تمام تر رنگینی اور جلوہ باریوں سمیت آ پہنچے ہیں، اور ہم آج کے مسابقے کے نتائج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے مسابقے میں حصہ لینے والے تمام ہی طلبہ عزیز نہایت قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے خطابت کے اس عظیم میدان کو سر کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن شاعر کہتا ہے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے۔ چنانچہ آج کے اس مسابقہ خطابت میں فرع اول فرع حسنی میں اول نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں درجہ الثانویہ الثانیہ کے طالب علم عبد الرحمن پالنپوری۔ انہیں جامعہ کی طرف سے 400 روپے نقد دیے جا رہے ہیں اور چند انعام کتابوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ موصوف آئے اور صدر محترم سے اپنا انعام وصول کریں۔ آج کے اس مسابقتی اجلاس میں فرع اول میں دوسرے نمبر پر کامیاب ہو رہے ہیں درجہ الثانویہ الثالثہ کے طالب علم سعید کٹھوری۔ انہیں جامعہ کی طرف سے 300 روپے بطور انعام کے دیے جا رہے ہیں اور چند انعام کتابوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ موصوف آئے اور صدر محترم سے اپنا انعام وصول کریں۔ فرع ثانی میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے مساہم ہیں زید ہتھوڑوی۔ ان کو جامعہ کی طرف سے 400 روپے نقد دیے جا رہے ہیں۔ موصوف آئے اور اپنا انعام صدر محترم سے وصول کریں اور چند انعام کتابوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ فرع ثانی میں 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے ساتھی ہیں طلحہ ولنوی۔ ان کو جامعہ کی طرف سے 300 روپے نقد انعام کے طور پر دیے جا رہے ہیں۔ موصوف آئے اور صدر دیوبند سے اپنا انعام وصول کریں اور چند انعام کتابوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ مکرمی سامعین، اب ہم حضرت صدر محترم کی خدمت میں بسط ادب و احترام التماس کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے قیمتی ملفوظات پیش فرما کر حاضرین کو مستفید فرمائیں اور اخیر میں دعا فرما کر اس مجلس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام عمید جامعہ، ناظم جامعہ، اراکین بزم روضۃ البیان اور دیگر حضرات اساتذہ نظام، مہمانان نظام اور طالبان علوم نبوت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مسابقہ خطابت میں حاضری کا عمید جامعہ نے مجھے شرف بخشا۔ فَأَكْرَمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى۔ یہ ذرہ نوازی اور یہ اکرام و تکریم یقیناً قابل تعریف ہے اور لائق ستائش بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں لائق شکر بھی ہے۔ جیسا کہ مولانا محسن صاحب نے اپنے
وقی اور قیمتی تاثرات میں اپنے تاثرات اور اپنے انطباعات کا جو اظہار فرمایا، وہ تمام کے تمام تاثرات، انطباعات میرے اپنے بھی ہیں، اور شاید اتفاق کریں گے ہمارے دوسرے حکم مستحکم محترم بھی کہ ان کے بھی تقریباً ایسے ہی ملے جلے تاثرات اور انطباعات ہوں گے۔ آپ سبھی طلبہ عزیز جو منصہ شہود پر آئے، اپنی اپنی کاوشیں پیش کی اور اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے آپ سبھی حضرات نے جو محنت کی اور جن اعتماد اور جذبات کا آپ نے اظہار کیا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی حضرات کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کے اساتذہ کو میں کیسے مبارکبادی پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اساتذہ نظام یہ یقیناً مجھ سے بہت بڑے ہیں، اور چھوٹا کبھی بڑے کو مبارکبادی پیش نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ نے ان طالبان علوم نبوت کے پیچھے جو محنت کی بحیثیت مربی، بحیثیت ایک ٹرینر کے، بحیثیت ایک کوچ کے، بحیثیت ایک حوصلہ افزا اور ایک موٹیویشنل استاد کے، اور بحیثیت آپ نے ان کو ایک باپ ہونے کے اعتبار سے جس لگن کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ تیار کیا اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی کاوشوں کو اتنے پر اعتماد انداز میں، اتنی بے خوفی اور اتنی بے باکی کے ساتھ پیش کر سکے کہ ان میں سے کسی خطیب کے چہرے پر یا اس کے جسم کے اوپر کہیں بھی اسٹیج کا ڈر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کاوش کو اور اس جہد مسلسل کو میں نہایت ہی قدر و منزلت سے دیکھتا ہوں، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمن کو اور اس چمن کے اس روضۃ البیان کی اس بزم کو، جس کی پیدائش کے ابھی چند ہی سال ہوئے ہیں لیکن یہ اتنا مثمر، اتنا بارآور نظر آ رہا ہے، یہ آپ کی کاوشوں کا ثمرہ ہے، یہ آپ کی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے جہد مسلسل کا وہ نتیجہ ہے جس نتیجے کو عمید مدرسہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے محسنین ان کو سن رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً آپ سبھی حضرات قدر و منزلت اور داد و تحسین کے لائق ہی نہیں بلکہ قابل بھی ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک خطیب اور ہر خطیب اور ہر مقرر میں جیسا کہ شورش کہہ رہے ہیں ایک انفرادیت پائی جاتی ہے ہر خطیب اور ہر مقرر میں۔ مولانا محسن صاحب نے شورش کی بات کی اور فن خطابت کتاب کا جب نام لیا تو پوری فن خطابت کتاب کے مضامین کچھ وقت تک کے لیے میرے دل و دماغ میں بھی آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اسی کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، چونکہ میں بھی اس میدان کا کہہ لیجئے کہ ایک طالب علم ہوں، اور میں بھی چونکہ اپنے اساتذہ کرام کی ماتحتی اور ان کی تربیت میں اس میدان میں اپنے آپ کو پیش کرتا رہا اور یہاں تک پہنچا ہوں کہ آج آپ کے سامنے دو چند جملوں کے بولنے کا مجھے میرے اساتذہ نے محنتوں کے ذریعے قابل بنایا اور میں بول رہا ہوں۔ شورش نے یہ بات بڑی شاندار کہی کہ ہر خطیب اور ہر مقرر میں ایک انفرادیت پائی جاتی ہے۔ وہی انفرادیت ہمارے حکمان، محترمان، مستحکمان نے آپ کے اندر دیکھی، اور اسی انفرادیت اور امتیاز کو سامنے رکھ کر کے آپ میں کا کون کس سے زیادہ ممتاز ہے اس کا فیصلہ فرمایا، اور ایک اول اور ایک ثانی آپ کے اندر سے آیا۔
اگر دیکھا جائے تو آپ میں کا ہر ایک کامیاب ہے. یوں ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ آپ جس کے نمبرات نہیں آئے ہیں یا جو اول اور ثانی نمبر سے کامیاب نہیں ہوا وہ ناکام ہوا ہے، بلکہ آپ میں کا ہر ایک کامیاب ہوا. لیکن یہ کہا جائے گا کہ ان کامیابوں میں ممتاز یہ دو چند نظر آئے اپنی انفرادیت کی بنیاد کے اوپر. کہیں تو آپ کی آواز کی صفائی کو دیکھا گیا، شورش کی باتیں کرتا ہوں، آواز کی صفائی کو دیکھا گیا. تو کہیں آپ کا آغاز اور ابتدا کو دیکھا گیا، کہیں آپ کے بولنے کی ٹیکنیک کو دیکھا گیا، کہیں آپ کی زبان کی سلاست کو دیکھا گیا، کہیں آپ کی طلاقت لسانی کو دیکھا گیا. جیسے مولانا بتا رہے تھے، کہیں تو آپ کے اشارات کو دیکھا گیا، کہیں تو آپ کے اندر جیسے بعض میں مجھے نظر آیا تمثیلات نظر آئی، اور اخیر کے اندر یہی وہ آپ کی جو انفرادیت ہے جس کو دیکھ کر کے آپ میں سے کسی کو یا دو چند کو ممتاز قرار دیا گیا. یہ فن خطابت میں آپ اگر ایک ماہر خطیب بننا چاہتے ہیں، آپ ایک ایسے مقرر بننا چاہتے ہیں جس کے اندر تقریر کی ایک سکیل پیدا ہو جائے، ایک مہارت پیدا ہو جائے، آپ تقریر کے میدان میں ایک ماہر مقرر سے پہچانے جائیں، آپ ایک ایکسپرٹ لیکچرر یا ایک ایکسپرٹ موٹیویشنل اسپیکر کے روپ میں دنیا کے سامنے آپ اپنے آپ کا تعارف کروا سکیں. اس کے لیے آواز کی صفائی سب سے پہلی اور بنیادی چیز. آپ ایک نقشہ تیار کریں. فن خطابت میں شورش نے یہ سب باتیں لکھی ہے، بس اسی کا ایک مذاکرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک نقشہ تیار کریں آپ اور لکھے اس نقشے کے اندر سب سے پہلے آواز، اور آپ مسلسل 2 مہینے 4 مہینے یا 6 مہینے تک کے لیے مشق کریں اور دیکھیں کہ 6 مہینہ پہلے میری آواز کیسی تھی اور 6 مہینے کے بعد میری آواز کیسی ہے. کیا اس میں صفائی ہے یا پھر اس کے اندر کھوکھلاپن پایا جاتا ہے، یا میری آواز میں پستی ہے یا میری آواز میں بلندی ہے. جیسے حضرت مولانا محسن صاحب بتا رہے تھے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس روایت کا ایک اقتباس پیش کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خطب احمرت عینا. آپ علیہ السلام جب خطبہ دیتے تھے، آپ جب خطاب فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. واشتد غضبہ، اور آپ علیہ السلام کے غصے میں کچھ اضافہ ہو جایا کرتا تھا. آپ علیہ السلام وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز میں بلندی پیدا ہو جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمومی خطاب جب فرمایا کرتے تھے تو آپ نرم لہجے میں خطاب کرتے تھے. یہ بتا رہا ہے یہ جملہ کہ آپ کا عمومی خطاب تو نرم لہجے میں ہوتا تھا، لیکن تجلیات الہی کا نزول، انوارات ربانیہ کا آپ کے اوپر غرور، آپ علیہ السلام کی آنکھوں کو سرخ کر دیا کرتا تھا جب امت کے حالات کا آپ مشاہدہ فرماتے تھے. امت کے حالات جب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور امت کے اندر احکامات الہیہ کے تعلق سے عمل کے باب میں جب کوتاہی آپ علیہ السلام کو نظر آتی تھی اور آپ اس طے جب امت کو متوجہ فرماتے تھے تو احمرت عینا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی. واشتد غضبہ، آپ علیہ السلام کا غصہ کچھ بڑھ جاتا تھا. میں یہ ترجمہ نہیں کروں گا کہ بڑھ جاتا تھا، یہ شان رسالت کے خلاف. کچھ غصہ آپ علیہ السلام کا بڑھ جاتا تھا. بلکہ میں ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہوں. آپ علیہ السلام امت کو جھنجھوڑنے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت آسمانوں کو لپیٹ لے گا. ثم یأخذہن بیمینہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ کے اندر ان تمام آسمانوں کو اپنی مٹھی کے اندر کر لے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ثم یقول
अनल मलिक, ये जुमले जो आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे थे, अनल मलिक, जोरदार अंदाज, पूरी ताकत के साथ और पूरी कुव्वत के साथ, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम अपनी बात नहीं फरमा रहे हैं बल्कि खालिक़े कायनात की तर्जुमानी कर रहे थे कि अनल मलिक। और मलिक कितना ताकतवर है, वो कितना कहार है, वो कितना जब्बार है, वो कितना गजबनाक है, वो कितना अजीज है और वो कितना मुक़तदिर है। आप समझ सकते हैं वो जो जुमला अपना रोज़े क़यामत बयान करेगा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लिसाने मुबारक से उसकी तर्जुमानी की, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने जोरदार अंदाज में कर रहे होंगे। अनल मलिक, मैं शहंशाह, मैं बादशाह हूं। ऐनल जब्बारून, कहां गए वो दुनिया में बहुत जबरदस्त बनते थे। ऐनल मुतकब्बिरून, कहां गए वो लोग जो बहुत घमंड किया करते थे, जो अपने आप में बहुत प्राउड किया करते थे। ऐन, उसके बाद फरमाया वयत्विल अर्दीन यौमल क़ियामह, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम जमीनों को भी रोज़े क़यामत लपेट लेगा। तुम यअख़ुज़ुहुन्ना बिशिमालिही, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बाएं हाथ में, अपनी बाएं मुट्ठी में उसको पकड़ेगा, फिर दोबारा यही जुमले कहेगा, ऐन अनल मलिक, मैं बादशाह हूं, मैं शहंशाह हूं। ऐनल जब्बारून, कहां है वो जो जबरदस्त बनाकर अपने आप को पेश किया करते थे। ऐनल मुतकब्बिरून, कहां है वो घमंडी लोग। हमारा वो तालिब इल्म अरब हुक्मरानों को चैलेंज कर रहा था, झंझोड़ रहा था, कहा जाएगा उनसे, कहां गई तुम्हारी वो सोना और चांदी की कानें, जिस सोने और चांदी की कानों पर बैठकर ऐश और इशरत के कमरों को सजाया करते थे और अर्द फलस्तीन की आवाज के ऊपर जिस्म का एक रुआ भी तुम्हारा खड़ा नहीं हुआ करता था। आप उनसे उम्मीदें न रखें, बल्कि यूं कहें कि परवरदिगार अब तख्तों को पलटने की बारी आ चुकी है, इसलिए कि नजर यूं आ रहा है हजारों जानों के नजराने पेश कर दिए गए हैं, हजारों बच्चों ने अपना खून पेश कर दिया है, हजारों दोशीज़ाएं और दोशीज़ा बच्चों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, कई माओं ने अपने सहारों को राहे खुदा में कुर्बान कर दिया है और वो तुम्हारी जमीनों से सिर्फ चंद मीलों के फासले के ऊपर पुरताइश कमरों में बैठकर ऐश और इशरत की जिंदगी के अंदर मस्त हो चुके हैं। इशारा ये मिलता है कि अगर हिदायत मुकद्दर होती तो शायद फैसला हो चुका होता। अब फैसला किसी और चीज का होना है। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, जैसे हमारे अकाबिरीन और मशाइख की दुआओं में हम ये जुमले सुना करते हैं और तसलसल के साथ सुन रहे हैं, मुसलसल ये जुमले सुन रहे हैं। ए अल्लाह, अब आलम इस्लाम को ऐसे हुक्मरान नसीब फरमा कि जिनके दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत हो और मुसलमानों के तहे दर्द। ये जुमले ये अल्लाह तबारक व तआला कहेगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब आप मिंबर पर ये जुमले इरशाद फरमा रहे थे तो मैं कह रहा था, यानी अपने दिल में ये बात कह रहा था कि उस मिंबर को जिस पर आप तशरीफ फरमा थे, आपके कहने की बुनियाद के ऊपर वो मिंबर हरकत कर रहा था। इससे एक बात ये समझ में आती है कि खतीब जोशे खिताबत में कभी अपनी कुर्सी भी हिला दिया करता है। आप समझिए, जोशे खिताबत में अपनी कुर्सी भी हरकत में आ जाती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसकी कैफियत को बयान कर रहे हैं। मैंने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर के नीचे वाले हिस्से में हरकत हो रही है और मैं कह रहा था, यानी अपने दिल में ये बात कह रहा था कि कहीं ये मिंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर नीचे लगे। ये खिताबत का जोश, लेकिन खास मौकों के ऊपर, कब? खास मौकों के ऊपर। इसलिए आपके हकम मुस्तहकमैन मुस्तहकमैन, आपने ये भी देख रहे थे कि आप किस मकाम पर आवाज को बुलंद कर रहे हैं और किस मकाम पर आवाज को पस्त कर रहे हैं। ये एक सीखने की चीज है। और माशाअल्लाह काबिल तारीफ आपके जज्बात, लाइक तहसीन आपका इजहार, ज़बान की सलासत,
روانگی، جتنا آپ کا فلوئنٹ لہجہ واقعی میں قابل تعریف ہے. اور میں آپ سے ایک بات کہوں تحدیث بالنعمت کے طور پر، ہم بھی آپ کی طرح چھوٹے چھوٹے تھے اور ہمارے اساتذہ نے اسی طرح 2 صفحے کی تقریر ہمارے ہاتھوں میں تھمائی تھی اور پھر کہا جتنا جوش ہو سکتا ہے اتنا نکال. ہم نہیں سمجھتے، آواز پھٹ جاتی تھی، آواز بیٹھ جاتی تھی. ہم جب بولتے تھے، میرے ساتھ کئی ساتھی تھے، تو آواز پھٹ جاتی تھی تو پھر کئی دنوں تک تسلسل سے اس آواز کے پیچھے لگ. لیکن جو آواز اس دن پھٹی تھی اس کے بعد سے آواز کبھی پھٹی نہیں، اس لیے کہ ایک مشق و تمرین سے اس کا تعلق. قرآ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے. زور سے اسی لیے قرات پہلے کروائی جاتی ہے تاکہ معتدل لہجے میں آدمی بلا تکلف بلا تسلط قرات کو کر سکے. شورش کہتا ہے یہ باتیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اناؤنسر نے جب کھڑے کھڑے ایک بات کہی تھی کہ اردو زبان یہ ہماری وراثت ہے. یہ بات وہ کہہ رہے ہیں، اردو زبان یہ ہماری وراثت ہے. میں آپ کے اس ریشمی کپڑے کے ساتھ تاج کا ایک پیمن لگا کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان یہ ہماری تہذیب بھی ہے. اردو زبان یہ ہمارا کلچر بھی ہے. ایک مثال سے اب یہ بھی ساتھ میں سنتے چلیں کہ تقریر اور خطاب اس وقت معیاری بن جاتا ہے اور اس وقت مؤثر بن جاتا ہے جب آپ کی تقریر اور آپ کے خطاب میں تمثیلات کا بھی تذکرہ ہو. مثال اللہ تبارک و تعالیٰ خود مثال بیان کریں، اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. آپ علیہ السلام چھوٹی چھوٹی، بلکہ آپ علیہ السلام کا تو یہ اسلوب تھا، یہ منہج نبوت ہے. یہ اختیار کرنا چاہیے. لفظ منہج استعمال کر رہا ہوں میں، منہج نبوت ہے. یہ نبوی منہج ہے، اس کو ہر کس و ناقص کو اختیار کرنا چاہیے. جو خطیب منہج نبوت کو اختیار کرے گا یقیناً آپ لکھ لیجئے اس بات کو، وہ ضرور بھی ضرور اپنی تقریر کی تاثیر سامعین کے دل و دماغ میں اتار رکھے. یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ تمثیلات بہت ہی اہم چیز ہے جس کے بغیر کوئی خطیب اپنے خطاب میں پورے طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. لہذا تمثیلات کی بھی کیا کرنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے. میں کیا بات کہہ رہا تھا، میں بھول گیا. میں کس پر مثال دے رہا تھا؟ اردو زبان ہماری تہذیب ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھیے. آپ کسی انگریزی زبان میں جب آپ کسی سے الیک سلیک کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ملاقات کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یا آپ کسی کی آمد کے اوپر جب آپ اس کا استقبال کرتے ہیں تو ویلکم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گجراتی زبان میں کیا کہا جاتا ہے، بھلے پتہ. یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. آ جائیے آپ اردو زبان کے پاس، آپ اردو سے پوچھئے کہ تیری ڈکشنری میں، تیرے الفاظ کے ذخیرے میں اس کے لیے وہ کون سا ادبی جملہ ہے جو اسلامی معیار پر پورا اترتا ہو. مرحبا بقدومکم المیمون، مرحبا بقدومکم المیمون. زبان رسالت سے یہ جملے ادا ہوئے، اور صرف زبان رسالت سے نہیں بلکہ ملائکہ کی زبان سے بھی یہ جملے ادا ہوئے اس وقت جب کہ آپ علیہ السلام اسراء اور معراج کے اوپر تشریف لے گئے. اس وقت بھی مرحبا مرحبا. یہ اسلام کی وہ تہذیب ہے جو اردو زبان میں پورے طور پر اپنے اندر اختیار کی. وہاں کہا جاتا ہے نمستے، وندنیہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشر، پوجنیہ. اسلام اس کو سختی سے منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے ہمارے پاس کسی کے آداب بجانے کے لیے، کسی کے احترام کے لیے جو جملے ہیں اس میں اسلامزم تمکتا ہے. یہ تہذیب. اس لیے اردو زبان یہ ہماری تہذیب ہے. اردو زبان میں ہماری ثقافت پائی جاتی ہے. اردو زبان میں ہمارا تمدن پایا جاتا ہے. اردو زبان میں ہمارے تمدن، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کو بیان کرنے کے لیے جو جملے اور جو تعبیرات استعمال فرمائی ہیں عربی زبان کے بعد، پھر مجھے نہیں پتا ہے کہ کسی اور زبان میں اتنا معیار پایا جاتا ہے. اس کی حلاوت کا کیا پوچھنا، اس کی چاشنی کا کیا پوچھنا. جو اس کو سمجھتا ہے وہ بھی اور جو نہیں سمجھتا ہے وہ بھی
آپ جس انداز سے اور جس جوش کے ساتھ، جس بلبلے کے ساتھ، جس روانی کے ساتھ، جس سلاست کے ساتھ اور جس طلاقت کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے، جو نہیں سمجھنے والے ہیں وہ بھی آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ اردو زبان کا ایک خاصہ ہے، یہ عربی اور اردو زبان ہی کا یہ خاصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، محفلوں میں پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک کثیر تعداد مجمع کی وہ ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی مجھے نہیں بولنا چاہیے، خود پڑھنے والا بھی اس کلام میں کیا کہا جا رہا ہے اس سے واقف نہیں ہوتا ہے ترجمے سے، اس کی مراد سے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بات کے اندر کھیل رہا ہے اور لطف اندوز ہو رہا ہے، اور ہر شخص اس کی طرف کیا ہو رہا ہے، متوجہ ہو رہا ہے۔ لہذا اردو زبان کے اوپر آپ کی پکڑ، گرفت، ذخیرے الفاظ، تعبیرات، اردو کے محاورات اور بڑے بڑے خطیبوں کی تقاریر کے اقتباسات آپ کی تقریر کو اور آپ کے خطاب کو سونے پہ سہاگا بناتے ہیں۔ اور ہمارے طلبہ جو شب و روز کا جو کردار ادا کر رہے تھے، اس میں ایک بات سننے کو میری مطالعے کے تعلق سے شورش نے اس کے اوپر ایک بات کہی ہے کہ مشاہدہ اور مطالعہ۔ شورش کہتا ہے مشاہدہ اور مطالعہ۔ مشاہدہ قرآن میں اس کی دعوت دی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ کے اوپر قرآن کائنات کے مشاہدے کی دعوت دے رہا ہے، ہول یونیورسل، پوری کائنات کو دیکھنے کی قرآن دعوت دے رہا ہے۔ آخر وجہ کیا؟ اس وجہ سے کہ مشاہدہ، اور نمبر 2 مطالعہ، کہ مشاہدہ اور مطالعہ، چونکہ خطیب خطابت کے میدان سے بات کر رہا ہے، آپ اس کو جہاں جوڑنا چاہیں آپ جوڑ لیجئے اپنے مزاج اور اپنے ذوق کے حساب سے، کہ خطیب میں مشاہدہ اور مطالعہ یہ ایک خطیب کے سونے کا سہاگا ہے۔ مشاہدہ اور مطالعہ ایک خطیب کے سونے کا سہاگا ہے۔ اگر آپ کا مشاہدہ ہے، کبھی تقریر کرتے کرتے آپ کا پیٹرول ختم نہیں ہوگا، گاڑی ریزرو نہیں ہوگی، یاد رکھیں، اور مطالعہ ہے تو پھر آپ بڑے سے بڑے عالم دین کی موجودگی میں، چاہے وہ بحر العلوم کیوں نہ ہو، میں بے ادبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، ورنہ بڑوں کی موجودگی میں مجھے یاد پڑتا ہے، کسی نے مجھے ایک مرتبہ سنایا کہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ ایک جلسے کا انعقاد ہوا، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست گلدستہ جمع کیا، سب اکٹھے ہوئے، مائک موجود ہے، اسٹیج موجود ہے، کرسی موجود ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن وقت پورا ہو گیا اور کسی نے اٹھ کر کے کوئی تقریر نہیں کی، بس آپس میں جو کچھ باتیں ہوئی وہ ہو گئی اور سب اٹھ کر کے چلے گئے۔ کسی نے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت ہردوئی کے خلیفہ حضرت مولانا صوفی جو ساؤتھ افریقہ سے ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے یہ قصہ سنایا ابھی چند روز قبل، مجھے اچانک سے یہ بات یاد آئی، فرمایا حضرت مائک موجود ہے، اتنے کبار علماء یہاں پر موجود ہے، اتنے صوفی باصفا یہاں پر حضرات موجود ہیں، کسی نے تقریر نہیں کہا، ہر ایک نے ایک دوسرے کے احترام میں کچھ نہیں کہا۔ یہ احترام کی بات ہے، لیکن میں آپ کو مطالعے کی میز پر لانے کے لیے، کثرت مطالعہ کی طرف لانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا، آپ کا یہ مطالعہ سونے پہ سہاگا یا سونے کا سہاگا اس نوعیت سے ہوگا کہ بحر العلوم آپ کے سامنے موجود ہوں گے، آپ کے اساتذہ کرام کی ایک قطار آپ کے سامنے موجود ہوں گی، لیکن آپ ان کی موجودگی میں بھی زور مطالعہ کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی ہمت نہیں ہاریں گے اور آپ کے اعتماد میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آئے گا، بولتے چلے جائیں۔ اس لیے مشاہدہ اور مطالعہ اس سونے پہ سہاگا ہے۔ اور خطابت میں تاثیر کب پیدا ہوتی ہے؟ وقت بھی ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ میں بولنا چاہتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ خطیب کی خطابت میں تاثیر جو ابھی سے جس کی شروعات کرنی چاہیے، آخری سوال جو شب و روز والے کردار میں کیا گیا تھا، اسی کے ساتھ ایک چیز میں جوڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شورش کہتا ہے اس بات کے اوپر کہ جب تک خطیب کے پاس
خطیب کی شخصیت بیدار ہونی چاہیے، جب تک خطیب کی شخصیت اور اس کی سیرت بیدار نہ ہو، اور جب تک خطیب بد اخلاقی سے معاورہ نہ ہو، انہوں نے مثبت انداز میں بات کی ہے کہ خطیب کی سیرت بیدار ہونی چاہیے اور خطیب اخلاق سے آراستہ پیراستہ ہونا چاہیے۔ اگر خطیب اچھے اخلاق سے معاورہ ہے اور خطیب کی سیرت بیدار نہیں ہے تو یاد رکھو اس خطیب کے خطاب میں کبھی بھی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کے پاس جوش بھی ہے، بلبلہ بھی ہے، آپ کے پاس الفاظ کی بھرمار بھی ہے، آپ کے پاس تعبیرات کا انبار بھی ہے، اور آپ مجموعے کی نفسیات سے واقف بھی ہے۔ نفسیات کو سامنے رکھ کر کے آپ بات کرنے کا گر بھی جانتے ہیں، صلاحیت بھی آپ کے پاس ہے، استعداد ہے، لیاقت ہے، آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے کہ آپ سوئے ہوئے مجمع کو جگا کر کے پورے طور پر اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سیرت اور آپ کے پاس تقوی کا وہ معیار موجود نہیں ہے، ان سب کے باوجود بھی آپ اپنی تقریر میں تاثیر پیدا نہیں کر سکتے۔ ابوالکلام آزاد کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، وہیں اسی کتاب میں ایک بات لکھی ہے جن کے حوالے سے مولانا نے یہ کوٹ کر کے یہ بات کہی، میں اسی کے ساتھ ایک اور بات جوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ شورش کاشمیری کی جب تقریر سنی تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ریمارک اور ان کا ریویو، ان کے تاثرات کا اظہار کا ایک اقتباس آپ کے سامنے نقل کروں۔ فرماتے ہیں میں بہت مطمئن ہوں، دل بہت مطمئن ہوا شورش کی تقریر سن کر۔ سید عطا اللہ شاہ، کون سید عطا اللہ شاہ؟ طالبان علوم نبوت، آپ میرے مخاطب ہیں حضرات اساتذہ کرام، میں صرف ان کو دیکھ کر کے تقویت لے رہا ہوں، تائید لے رہا ہوں بس۔ آپ کے کون؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری، جو عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے تو صبح صادق ہو جایا کرتی تھی۔ گھر سے نکلنے والا آدمی دودھ لینے کے لیے، بیوی نے چائے پینے کے لیے دودھ لینے کے لیے آدمی کو بھیجا ہے، وہ دودھ لینے کے لیے نکلنے والا آدمی کہیں چوراہے کے اوپر سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنتا تھا تو کھڑا کا کھڑا رہ جاتا تھا، وہ دودھ بھی بھول جاتا تھا اور چائے بھی بھول جایا کرتا تھا۔ وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ریویو، کسی کتاب کے اوپر کسی بڑی شخصیت کا ریویو، علی میاں ندوی، آپ چونکہ سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متعارف ہے، اگر وہ آپ میں سے کسی یا ہمارے اساتذہ میں سے کسی استاد کی کتاب کے اوپر کوئی ریویو، کوئی تقریر لکھ دے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب کا ویلیو اور اس کتاب کی قدر و منزلت علمی دنیا میں اہل علم کے نزدیک کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی تقریر میں چونکہ کیسوئے دراز رکھتے تھے، لمبے بال رکھتے تھے اور کھلے بال تقریر کرتے تھے، کھڑے کھڑے تقریر کرتے تھے، چائے کی پیالی ساتھ میں رہتی تھی، پان ساتھ میں رہتا تھا، کھایا کرتے تھے، چائے پیا کرتے تھے اور 4 5 6 گھنٹے تک تقریر کرتے تھے۔ ایک جملہ جو ان کا تکیہ کلام بن چکا تھا، بار بار تقریر میں جب انگریز کے تعلق سے بات آتی تھی تو اپنے گیسو کو یوں چاڑتے تھے گویا کہ آگے کے بعد پیچھے کی طرف جاتے تھے اور بولتے تھے لعنت بر پدر فرن، لعنت بر پدر فرن، لعنت بر پدر فرن۔ یہ ان کا تکیہ کلام تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں شورش کی تقریر سن کر کے دل مطمئن ہوا۔ مولانا بتا رہے تھے کہ ابوالکلام آزاد چلے گئے لیکن آپ وہ صفات پیدا کر سکتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے بارے میں یہ بات کہی شورش کو سامنے رکھ کر کے، فرماتے ہیں کہ میں کوئی درخت برگد تھوڑی ہوں، برگد جس کو پیپل یا کیا کہتے ہیں وڑ کا درخت کہا جاتا ہے اپنی گجراتی میں، وڑ جیسے کبیر بر ہے یہاں، تو اس درخت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نیچے کوئی درخت بھی اگتا نہیں، وہ جہاں اگ جاتا ہے تو اس حصے میں جہاں اس کی گھٹاپوٹ ہوتی ہے وہاں اس کے نیچے میں کوئی دوسرا درخت اگتا نہیں ہے۔ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کوئی درخت برگد تھوڑی ہوں، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں بھائی، چونکہ میں نے کئی دن پہلے اس کو پڑھا تھا، یہ تو مولانا کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے توجہ دلاتی تھی۔
کہ میں کوئی درخت برکت تھوڑی ہوں کہ اس کے نیچے کوئی نیا پودا نہیں اگ سکتا ہے. میں کوئی یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں اب جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک اور جملہ ہے, فرمایا دل مطمئن ہو گیا اور بڑھاپا جوان ہو گیا. سید عطا اللہ نے شورش کی تقریر سن کر کے یہ بات کہی کہ بڑھاپا جوان ہو گیا, اور اس کے بعد یہ جملے کہے کہ میں کوئی درخت برکت تھوڑی ہوں کہ اس کے نیچے کوئی نیا پودا اگ نہیں سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں شورش تو میری مراد ہے, شورش تو میری مراد ہے. سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں گویا کہ میرے عزیز طلبہ, آپ اتنی محنت کرو اور اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو کہ آپ کے یہاں کے اساتذہ اسی طرح کی بات کہے کہ امید جامعہ, یہ صرف امید جامعہ ہو تو دوسرا کوئی نہیں بن سکتا. ایسا تھوڑی ہے, ایک نہیں ہزاروں امید جامعہ بن سکتے ہیں. آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جائے اس بات کا. یہ آپ ابھی بننے کے اور بگڑنے کے دونوں ماحول سے اس وقت آپ کا سابقہ ہے, اور آپ کے سامنے تحدیات اور چیلنجز, چنوتیاں اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ میرا ناقص مطالعہ مجھے یہ بات کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ شاید اتنی چنوتیاں اور اتنی تحدیات آج سے پہلے خصوصاً ہندوستان میں تو نہیں تھی. اس کی ہزاروں سالہ تاریخ میں اتنی تحدیات اور اتنی چیلنجز ہندوستان میں نہیں دیکھا. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیکھو, آپ میڈیا سے بہت مربوط رہتے ہیں, وہ میڈیا نام ہی میڈیم کا جڑے رہتے ہیں, وہی اسی مادھیم سے اور اسی ذریعے سے آپ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں, اس لیے اس کو میڈیا بھی کہا جاتا ہے نا. میڈیم, تارا, مادھیم, اسی سے آپ جڑے رہتے ہیں. اس میں ایک ہے پرنٹ میڈیا, اخبار وغیرہ وغیرہ, الیکٹرانک میڈیا, اور الیکٹرانک میڈیا میں آپ سب جانتے ہیں کیا چیزیں ہیں, اور اسی کی سب الگ الگ اقسام, سوشل میڈیا, فنا میڈیا, ٹکرا میڈیا, یہ سب جتنے بھی میڈیا پائے جاتے ہیں, اس کے تعارف کی, اس کو انٹروڈیوس کرنے کی مجھے قطعاً ضرورت نہیں ہے. مجھ سے زیادہ آپ حضرات واقف ہیں, بلکہ آپ اس سلسلے میں ایکسپرٹ کہے جاتے ہیں. بہت سے اساتذہ کو ضرورت پڑتی ہے تو ان ایکسپرٹوں سے رابطہ کیا جاتا ہے. آپ اس سے نواقف ہیں. آپ دیکھیں اسی سوشل میڈیا میں, یا کہہ لیجیے کہ ملکی ٹیلی ویژنوں کے اوپر جو اینکر پرسن بذریعے میڈیا چند نام نہاد مسلم دانشوروں کو, سمجھیے, نام نہاد مسلم دانشور, بنے بیٹھے مسلم دانشور بلا کر کے ان کو ایک ڈیبیٹ کروایا جاتا ہے, اور کچھ ایسے اعتراضات اور سوالات جو اورینٹلسٹ کی طرف سے آج سے 100, 200, 300, 400, 500 سال پہلے اٹھائے گئے. اورینٹلسٹ تو آپ جانتے ہیں مستشرقین, استشراق, مستشرقین وہ مغربی علماء جو مذہبی تعصب کی بنیاد پر اسلامی علوم اور فنون کا مطالعہ کریں اور اسلامی عقائد اور اسلامی احکام اور شریعت کو گدلا کرے اور اس کی تصویر کو مسخ کرنے کی اور اس کی صورت کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کے لیے جنہوں نے محنتیں کی. جیرارڈ ڈی ایک اٹلی کا پوپ ہے, ایک اٹلی کا پادری ہے. یہ 19ویں صدی عیسوی کا جیرارڈ ڈی, GERARD, اور اس کے بعد اس کا پورا نام ہے. یہ 19ویں صدی کا ایک بڑا پوپ ہے جو اٹلی کا رہنے والا تھا. ذرا سمجھئے, ایک چھوٹی سی بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا, اس لیے کہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے اور 10 بج چکے ہیں. جی, وہ اٹلی سے گیا اندلس, اسپین جس کو کہا جاتا ہے, اور اندلس کے اسپین شہر میں جا کر, اسپین میں جا کر کے, کیونکہ اس وقت اس کی حیثیت ایک ملک کی تھی, وہاں کا ایک شہر جس کا عربی یا اس زمانے کا نام ہے طلیطلہ, جس کو آج کل تولیدو کہا جاتا ہے. تولیدو جس کو آج کل کہا جاتا ہے. وہاں جا کر کے اس نے اس شہر میں عربی زبان کی زبردست مہارت حاصل کی, ایکسٹرا اسکل, عربی زبان کے اوپر اتنا ایکسپرٹ اور اتنا پرفیکشن تھا اس کے پاس کہ اس نے وہاں سے آنے کے بعد عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کے بعد
तकरीबन इल्मुल तिब, इल्मुल फिजिक्स, इल्मुल कीमिया और इल्मुल फलसफा की, फिलोसॉफी की 87 किताबों का अरबी जबान से अपनी जबान के अंदर तर्जुमा किया। मकसद क्या? क्या जरूरत पड़ी एक ईसाई पादरी को और एक ईसाई पोप को कि अपने इटली जैसे शहर से, आप समझ रहे हैं, इटली से उसको सफर करना पड़ा, कहां? स्पेन का, स्पानिया जिसको कहा जाता है, और वहां के तली तला शहर में एक लंबी मुद्दत तक रहा, अरबी जबान के ऊपर उसने उबूर हासिल किया, वो एक्सपर्ट बना, और 87 किताबों का, और जो किताबों के मैंने आपके सामने नाम लिए उसके डेफिनेशंस, उसकी इस्तिलाहात और उसकी परिभाषाओं को समझना इतना आसान नहीं होता है। फिजिक्स, इल्मुल कीमिया और फिलोसॉफी, इसकी जो डेफिनेशन और इसकी जो इस्तिलाहात है वो बहुत ही क्या कहते हैं, मेहनत तलब इस्तिलाहात है, लेकिन उसने उन किताबों का तर्जुमा किया। वजह क्या थी? बस सिर्फ इतनी वजह कि इन किताबों के रास्ते से इस्लाम के मसादिर, इस्लाम के मराजिम यानी नुसूस शरीयत, कुरान, हदीस और सीरत और सुन्नत के अंदर इन चीजों को दाखिल करके अकाइद और अहकाम के ताल्लुक से, इस्लामी शायर के ताल्लुक से और इस्लामी तालीमात के ताल्लुक से मुसलमानों में जो पाकीज़गी का एक पाकीज़ा तसव्वुर पाया जा रहा है, इस तसव्वुर को खोखला कर दिया। वो जितनी बातें थी, एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है, उन्हीं मुस्तशरिकीन और ओरिएंटलिस्ट के उठाए गए एतराज़ात और सवालात को हिंदुस्तानी मीडिया ने इस वक्त सब्जेक्ट बनाया है, और हमारे नामनिहाद दानिश्वरों को वहां पर डिबेट के लिए दावत दी जाती है, और ये भी पहुंच जाते हैं उलूल जुलूल नकीर के फकीर इस तरह से, और इस्लामी अहकामात के ऊपर, अकाइद के ऊपर, थॉट ऑफ इस्लाम, इस्लामी नजरियों के ऊपर वो गुफ्तगू करते हैं, और वहां टीवी एंकरों के सामने वो एकदम नीचे नजर आते हैं। इस तरफ हमारी बोली वाली आवाम में इंतहाई ज्यादा शुकूक, शुबहात, डाउट और कंफ्यूजन पैदा होता है। इस बुनियाद पर मेरे तालिबान उलूम नबुव्वत इस वक्त हिंदुस्तान में मेरे और आपके लिए जो चैलेंज है वो इंतहाई जबरदस्त चैलेंज है। इसके लिए आपको मुताले की सख्त तरीन ये इसलिए मैं चाहता हूं नुसूस शरीयत का आप सही माने में मुताला करें, आप उसी फलसफे का मुताला करें, अब भी उसी फलसफे के रास्ते से, उसी मंतिक के रास्ते से, उसी फिलोसॉफी के रास्ते से दोबारा इस्लाम के ऊपर यलगार है। कई तलाक़े सलासा के मसाइल हिंदुस्तान की इस फुस्ताई हुकूमतों ने वैसे नहीं उठाए हैं, यूनिफॉर्म के ऊपर वैसे सवालात नहीं उठाए हैं, इसलिए कि पार्लियामेंट में बहस करने के लिए ओरिएंटलिस्ट की तरफ से लगाए गए एतराज़ात को उठाया जा रहा है। बस इतनी सी बात है कि ज़बानों को बदल दिया गया है। आपको और मुझे वो तालिब इल्म उलमाए किराम की जिम्मेदारियों के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था, उलमाए किराम की जिम्मेदारियों पर। इस वक्त की जिम्मेदारियों में बहुत अहम जिम्मेदारी ये है कि हमारी अवाम जो जाहिरी एतबार से कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पहुंच रही है, जाहिरी एतबार से तो भी अमामा अपने जिस्म के ऊपर कुर्ता पहन करके जा रही है, वापस आ रही है, सड़कों पर एक मुसलमान घूमता फिरता नजर आ रहा है। लेकिन आप करीब बैठ करके मालूम करेंगे, ख्यालात का जायजा लेंगे और उसकी पूरी गुफ्तगू का क्या तज्जिया करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप इस नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे कि ज़ाहिरी एतबार से तो ये बड़ा मुसलमान नजर आता है, लेकिन ज़हनी एतबार से ये इर्तिदाद का शिकार हो चुका है। हमारे मदारिस इस्लामिया का एक बहुत अहम सब्जेक्ट एक जमाने तक दारुल देवबंद के ऊपर ये खादिम ज़ादा तकरीर कर रहा था, अकाबिर दारुल देवबंद की खिदमत के ऊपर। मैं आपसे, आप तलबे अजीज से, असातिज़े किराम की तारीफ के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, एक लंबी मुद्दत तक के लिए, एक तवील मुद्दत तक के लिए आप याद रखें, दारुल के कदीम निसाब को, उसके करिकुलम और सिलेबस को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक तवील मुद्दत तक दारुल उलूम ने अल ग़ज़वुल फ़िक्री,
الغزو الفکری، آئیڈیولوجی کا جو دور ہے، جو فکری اور نظریاتی جو جنگ ہے، اس کو اپنا موضوع بنایا تھا. فکری جنگ، نظریاتی جنگ. اب جو ہے ہاتھوں سے یا مشینوں سے یا ہتھیاروں سے، جو کہہ لیجیے فزیکل ویپن سے بہت کم جنگیں لڑی جاتی ہے، اس لیے کہ دونوں طرف سے تباہی اور بربادی ہوتی ہے. اس وقت کی جو جنگیں لڑی جا رہی ہے وہ ذہنی، فکری اور نظریاتی جنگیں لڑی جا رہی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو الغزو الفکری کے لیے اسی فلسفے کی طرف پھر دوبارہ رخ کرنا پڑے گا، اسی منطق کی طرف دوبارہ پھر رخ کرنا پڑے گا، اسی مناظراتی اصول کی طرف دوبارہ رخ کرنا پڑے گا. اکابر دارالعلوم دیوبند نے صرف ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر سے آنے والے انگریز پوپ اور انگریز پادریوں کا ختم نبوت کے تعلق سے، عقائد اسلام کے تعلق سے، شرائع اسلام کے تعلق سے، احکام اسلام کے تعلق سے جو مناظرے کیے اور ان کو جو مسکت جواب دیے ہیں، پادریوں کو صرف اپنا مشنری کا مشن چھوڑ کر کے نہیں جانا پڑا، بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر، اس کی تہ میں اگر آپ دیکھیں تو انگریز کو ہندوستان چھوڑ کر کے جانا پڑا ہے. یا اکابر دارالعلوم کی آپ بات کریں، ان کو اگر گہرائی سے آپ دیکھیں تو باتیں تو عزیزوں بہت ہیں، کرنے کی باتیں تو بہت ہے. میں آپ کو صرف ہنٹ دے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو کچھ شہ سرخیاں دے کر کے جا رہا ہوں، کچھ ہیڈ لائنز دے کر کے جا رہا ہوں. آپ دیکھیں اور ان ہیڈ لائن پر آپ کے اساتذہ کرام کی نگرانی میں، میرا الفاظ پر دھیان دیں، اساتذہ کرام کی نگرانی میں کتابیں مارکیٹ میں بہت آ رہی ہیں، اچھے نام سے جیسے طالب علم بنے گا، لیکن اپنے اساتذہ کرام کی نگرانی میں ہم پوچھیں آپ کا ذہنی مستوی، آپ اس معیار کا ذہن رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ آپ کے استاد یہ بات طے کریں گے. مشین بنا دی، مشین بنانے والا سمجھے گا کہ اس مشین کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنا لوڈ کر سکتے ہیں اس واشنگ مشین میں کپڑوں. آپ کے اساتذہ یہ بات طے کریں گے کہ آپ کا ذہن اس وقت اس کتاب کو قبول کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. ورنہ شورش نے بہت کتابیں لکھی، خود سید عطا اللہ شاہ بخاری کی سوانح سید عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو شب جائے کے منبودن ایک کتاب کا نام ہے، نام صرف فارسی میں ہے، پوری کتاب اردو میں ہے، فکر نہیں کریں گے. شب جائے کے منبودن، الجہاد، تحریک ختم نبوت، کئی ساری کتابیں آپ پڑھیں. اردو کا ایک زبردست ذخیرہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ختم نبوت پر کام کرنا چاہتے ہیں، ملک کی سیاست پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک سیاسی مقرر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک دینی مقرر بننا چاہتے ہیں، آپ ایک تبلیغی مقرر بننا چاہتے ہیں، آپ ان میدان کے افراد کو آپ دیکھیں اور ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں. آپ تبلیغی مقرر بننا چاہتے ہیں، آپ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کو سنیں. آپ داعی کبیر، محدث کبیر حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیوبندی کی تقریروں کو سنیں. آپ جو ہیں آپ ایک بلبلہ خیز مبلغ کی تقریر سننا چاہتے ہیں تو آپ مولانا احمد صاحب نعت کو سنیں. آپ اپنے افکار کی روشنی میں، آپ لوگوں کے درمیان میں اپنے افکار پیش کرنا چاہتے ہیں، مفکر اسلام کی تقاریر کو آپ سنیں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سننا نہیں، اب تو ان کی کتابوں میں آ چکے، ان کے خطبات کی شکل میں، تو حکیم الاسلام کو آپ سنیں. آپ حکیم الاسلام کے علوم کو پڑھیں، تنقیحات، تشریحات، توضیحات، یہ ان کے علوم کے لیے بڑی بڑی محنتیں ہوئی ہیں. آپ کا انتظار کر لیے کتابیں مطالعے کے لیے، مشاہدہ بھی کریں اور مطالعہ بھی. بڑی اچھی بات ہے، آپ کے دارالعلوم میں سے ایک دو دن کے لیے کہیں لے جاتے ہیں، انتظام ہوتا ہے مشاہدے کے لیے، تو آپ مشاہدے کا یہ فائدہ اٹھائیں. اور آپ کے پاس ایک کتب خانہ موجود ہے، آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. حضرت محترم صاحب کی خدمت میں جا کر کہیں ہم نے یہ کتاب پوری کر لی، اب اس کے اوپر کی کتاب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کتب خانے میں موجود نہیں ہے، آپ ہمیں دستیاب کریں، فراہم کریں. انشاءاللہ آپ کے امیر جامعہ، آپ کے ناظم جامعہ انتہائی فعال ہے، متحرک ہے، ایک مشن رکھتے ہیں، ایک ویژن رکھتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک موٹو ہے، ایک ہدف ہے، ایک ٹارگیٹ ہے، اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور مشن کا آدمی اور ویژن کا آدمی کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ چیلنج کیا ہے اور چیلنج کتنا بڑا ہے، وہ ضرور اس کو پورا کر دیتا ہے. میں دوبارہ دل کی گہرائیوں سے آپ طالبان علوم
नबूवत को नेक तमन्नाओं के साथ मुबारकबादी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो, आप कामयाबियों के उस शिखर तक पहुंचे जहां तक अभी आपका सहने नारसा भी रसाई हासिल नहीं कर सका है। आप उस बुलंदी को छू ले जहां सुरैया भी नहीं पहुंच पाया है, यानी अफकार के और ख्यालात के आसमान में और उफुक में आप खूब तैरे और खूब सैयारों की तरफ घूमें और फिरें और आप कुछ कर जाएं, अपना नाम भी रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें, अपने असातिज़ा का नाम भी रोशन करें, अपने इदारे का नाम भी रोशन करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी रौज़तुल बयान की इस बज़्म को भी और जिस इदारे के मातहत ये बज़्म अपना ये सफर रोशन तय कर रही है, उस इदारे को भी अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंतज़िमीन को, उसके असातिज़ा को भी, उसके मुहसिनीन को भी आबाद रखे, शादाब रखे, सदा बहार रखे। समा खलाशी पर मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबद दैन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल ईमान वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी बख्शिश के फैसले फरमा दे। ए करीम परवरदिगार, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है, हर लम्हा हम तेरे रहमो करम के मोहताज है। हम पर करम फरमा, हम पर रहम फरमा। ए अल्लाह, ये हमारी छोटी सी कोशिशें हैं, ये अदना सी काविशें हैं, ये टूटी फूटी बेतरतीब मेहनतें हैं, ये गैर मुनज़्ज़म मेहनतें हैं। कहीं परवरदिगार नहीं जानते हैं लेकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। ए अल्लाह, इन मेहनतों को कबूल फरमा ले, इन मेहनतों को कबूल फरमा ले। यकीनन इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए इन असातिज़ा ने कितनी मेहनतें की होगी। ए अल्लाह, इनमें से इन असातिज़ा ने कई दुआएं की होगी, बाज़ों ने तो करीम परवरदिगार कुछ अल्लाह नजराने भी पेश किए होंगे, कुछ सदकात भी किए होंगे, तब जाकर के ये बच्चे इतने एहतिमाद के साथ अपने माशी ज़मीन को अदा करने के लिए हमारे सामने खड़े हुए। ए अल्लाह, इनकी काविशों को कबूल फरमा, इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। ये जोहद मुसलसल में ऐसा तसलसल रहे कि इसमें लाजवाब इंक़िता हो, कभी इसमें इंक़िता ना आए। करीम परवरदिगार, हम सब की मेहनतों को कबूल फरमा। इन तालिबान औलूम नबूवत को हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह, इनको नफ्स और शैतान के ए अल्लाह हरबे से इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, नफ्स और शैतान के गलबे से इनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये तलबा बड़े ही नफ्स और शैतान के गलबे की बुनियाद के ऊपर बहुत मगलूब हो जाते हैं। ए अल्लाह, हम भी मगलूब हो जाते हैं, नफ्स और शैतान के गलबे से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमें अच्छी सोहबतें मुयस्सर फरमा, अच्छी सोहबतों की अच्छी असरात हमारे अंदर पैदा फरमा। बुरी सोहबतों से और बुरी सोहबतों के बुरे असरात से हमारे बच्चों की, हमारे तालिब इल्मों की, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, मांगने से रह गए उन्हें अता फरमा, अपनी शान शान अता फरमा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता फरमा। अंबिया, औलिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, तेरे नेक बंदे और उनके नेक अमाल के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका बिही नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। आखिर में एक बात